نعمتیں نعمتیں بانٹتا جی سنت وزی شان گیا نعمتیں بانٹتا جی سنت وزی شان گیا. حضرات بارہا نعتیہ کلام سماعت کیے. یہ جشن غوث الورا، یہاں پہ بہت سارے علماء کرام، سرپرست اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا اطہر القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی، حضرت مولانا مفتی شاہد رضا خطیب و امام انوار رضا جامع مسجد، حضرت علامہ مولانا پرویز احمد صاحب قبلہ رضوی خطیب و امام مسجد عائشہ، وہ دارالعلوم گلشن سرفراز جلوہ افروز ہیں. سارے لوگ، سارے علماء کرام کی زیارت آپ تمامی حضرات فرما رہے تھے، نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے. اب آئیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اس محفل کی آخری کڑی، یعنی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد سراج اشمتی صاحب سے. ان سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے واعظ و نصیحت سے ہم تمامی حضرات کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں. خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت پہ کریں. نعرہ تکبیر. جیسا خطیب ہو ایسا نعرہ بھی لگانا چاہیے آپ کو، زوردار انداز میں آگے سے لے کر کے پیچھے تک پورا مجمع نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے. نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی سراج احمد حشمتی صاحب قبلہ. نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر. الفاتحہ الی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ الذی وکفى والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین برر التقى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ بہت عظیم الشان پروگرام جس میں ہماری آپ سب کی شرکت رہی. سرپرست اجلاس حضرت علامہ مفتی اطہر القادری صاحب قبلہ بالکل میرے دل کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری پشت پناہی کرنے کے لیے حضرت علامہ عناد الرضا صاحب قبلہ حشمتی جلوہ گر ہیں. مداح رسول ہمارے بہت ہی خاص مخلص مداح رسول محترم زبیر فیضی صاحب قبلہ اور مدینہ شریف کی سیر کرانے والے مولانا عمر نظامی صاحب قبلہ اور صوفی صاحب اور مفتی شاہد صاحب قبلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے.
دونوں جہان کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں، فرحتوں، وسعتوں، مسرتوں سے مالا مال فرمائے۔ اطمینان قلبی کے ساتھ کچھ دیر آپ مجھے بھی برداشت کریں۔ بات تو بہت ہی پتے کی کر گئے، جو کہنا تھا وہ تو سب کہہ لیے، میرے لیے بچا کیا؟ بہت زبردست تقریر ہوئی، لیکن زبردست تقریر کا مطلب نہیں ہے کہ ماشاءاللہ دلوں میں چھا گئے۔ بہت اعلیٰ گفتگو کی، مطلب یہ ہے جو حضرت نے گفتگو کی ہے اگر اس پر عمل کر لو تو بہتر ہے، اگر عمل نہ کیا آپ نے تو کوئی مقصد نہیں آنے کا۔ اگر میری تقریر آپ کو اچھی لگے تو اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کریں۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ لوگ عمل کریں گے۔ اور ضروری گزارش ہے کہ بیچ میں خالی کرسیاں پڑی ہیں، ان خالی کرسیوں کو آپ تمام حضرات سنبھال لیں، اور جو لوگ بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ آگے آ جائیں، یہاں بھی جگہ ہے، یہاں قریب سے آپ سماعت کریں۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مکی سرکار مدنی تاجدار رحمت پروردگار جانے کائنات مقصود کائنات روح کائنات بزم ہستی کی اولی فصل بہار رسولہ خاتم پیغمبراں مالک انس و جاں شفیع مجرماں اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب اقوال عالم کے نقیب جہان میں سب سے لبیب نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے حضرت عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے گودوں کے پالے کونین میں سب سے نرالے عشق الہی کے متوالے نوری چادر والے کالی کوٹھری میں کام آنے والے جنت دلانے والے دوزخ سے بچانے والے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں غلامانہ عاشقانہ مستانہ انداز میں پڑھ لیجئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت ٹھنڈے پڑ گئے آپ لوگ، اتنا گنودگی کی کیفیت آپ کے چہرے سے ہویدا ہے۔ تاریخ ساز پروگرام میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خاموش ہو جاؤ، آپ لوگ اپنے لبوں کو کھولو، اللہ اس کے ذکر کے سے اپنی زبان کو تر کہو۔ بیچ سے ہے کوئی اللہ کا بندہ جو نعرہ لگاتے کھڑے ہو کر، بیچ سے کھڑے ہو کر، ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بس ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، ہم پیرانے پیر بڑے پیر کی بات کریں، ہم اولیاء کاملین کی بات کریں، ان کی زندگی، ان کی سوانح، ان کی سیرت ہم آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے۔ غوث اعظم سرکار کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر آج تلک ان کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ ولیوں میں یکتا، فرد الافراد، نافع البلاد، ماہی شر و فساد، وہ واحد ذات بڑے پیر کی ہے جس کو اللہ نے اذن عطا فرمایا۔ اعلان کریں میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید غمزدہ مت ہو، فکر مت کر، پریشان مت ہو، احساس کمتری میں مت مبتلا ہو، مریدی لا تخف، اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، غم نت کرو، اللہ نے مجھے بلند رتبہ عطا کیا ہے، جو میرا نام لیوا ہوگا موت سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔
मौत से पहले तौबा की तौफीक अल्लाह अता फरमा देगा। और ये भी सुन लो, गौसे आजम की दस्तगीरी फरमाते हैं, अगर कोई मेरा मुरीद इंतहाए मशरिक में हो और मैं इंतहाए मगरिब में हूँ, अगर मेरा मुरीद मुझे याद करता है तो मैं उसकी इमदाद को पहुंच जाता हूँ। अजीज दोस्तों, सरकार बगदाद को अल्लाह ने वो अजीम मर्तबा दिया है जिसकी तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अजीज दोस्तों, सरकार बगदाद की शान कमा हक़हू कोई बयान कर सकता नहीं। बड़े पीर ने फरमाया, मेरा जिक्र वो करता है जिसको मैं चाहता हूँ, मेरे महफिल में वो आता है जिसको मैं चाहता हूँ। ऐ चिंचोटी के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान भाइयों, गौसे आजम ने आपको चाह लिया है, गौसे आजम ने चाह लिया है, हमको चाह लिया है, इसलिए हम आका बड़े पीर का जिक्र कर रहे हैं, उनकी महफिल पाक में बैठे हुए हैं। और सुन लो, आने का फायदा क्या है? मलक मशगूल है उसकी सना में। आला हजरत फरमाते हैं, मलक मशगूल है उसकी सना में जो तेरी जिक्र की महफिल में शामिल है या गौस। और उनकी महफिल की शान, नबी क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, नबी क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस। क्या लोगों ने समझा बड़े पीर को? हाँ, समझने वाले कोशिश किए, समझ ना सके। गौसे आजम फरमाते हैं, मुझे एक दूसरे पर कयास मत करना, मैं यकता हूँ, मैं फरदुल अफराद हूँ, औलिया कामिलीन में सबसे आला हूँ। मेरी बुलंदियों का झंडा पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद है। मदखानी फरिश्ते करते हैं, जिन्नात करते हैं, इंसान करते हैं। खुद गौसे आजम ने फरमाया कि इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नातों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं। व अना शेखुल कुल, और मैं सबका पीर हूँ, मैं सबका पीर हूँ। इस महफिल पाक के एहतमाम करने वालों, आपको मैं तसल्ली तशफ़ी बख्श जवाब सूरे कहफ के हवाले से दे दूं। आपने महफिल किया है, आपको इसका फायदा क्या मिलेगा, आपको इसका क्या बदला मिलेगा? तो सुनना चाहते हो तो गौसे आजम के नाम से कह दो सुबहान अल्लाह। पीछे वाले क्यों खामोश हो, कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक फरमाता है, वकल्बुहुम बासितुं ज़िराअैहि बिल वसीद। असहाबे कहफ का कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए है गार के दहाने पर। कौन असहाबे कहफ? ये वो नेकूकार बंदे हैं कि जिस दौर में ये थे उस दौर का बादशाह बड़ा जालिम व जाबिर था। दकियानूस उसका नाम था, और उसने इन अहलुल्लाह को तकलीफें देना शुरू कर दिया, जीना दुभर कर दिया। अब ईमान और जान की हिफाजत के लिए इन्होंने हिजरत करने का प्लान बना लिया। रात की तारीकी है, 5 या 6 या 7 या 8वां उनका कुत्ता। ये असहाबे कहफ, इनके सरदार थे हजरत यमलीखा। रात की तारीकी में अपने घर के असासा को जमा किया और हिजरत करने का अज़्म कर चुके हैं। रात की तारीकी है, घर बार छोड़ करके चले जा रहे हैं। अभी कुछ दूर गए ही होंगे, मुड़कर देखा कोई हमें गिरफ्तार करने वाला तो नहीं आ रहा है, कोई पकड़ने वाला तो नहीं आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक नापाक कुत्ता था। उसको हर चंद कोशिश किया कि ये कुत्ता
کتا ساتھ چھوڑ دے، یہ کتا واپس پلٹ جائے لیکن گردن ہلا دیا، ہم واپس جانے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ کے چرنوں میں جان دے دیں گے لیکن ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ عزیز دوستو، یہ اصحاب کہف سو گئے اور ان کا کتا جس کا نام تھا قطمیر آج بھی زندہ ہے اور پہرا دے رہا ہے، اور قیامت کے دن بلعم بن باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ لوگوں یہ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے، کیا اس کتے نے نماز پڑھی؟ کیا اس نے روزہ رکھا؟ کیا اس نے حج کیا؟ کیا اس نے زکات دیا؟ کیا اوراد و وظائف کیے؟ کیا عمل خیر کیا؟ آپ کہیں گے نہ تو نماز اس نے پڑھی ہے، نہ تو روزہ رکھا، نہ تو حج کیا، نہ تو زکات دیا، پھر بھی وہ جنتی، اور اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، اس کا بیان قرآن شریف میں ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب ایک ناپاک کتا ہو کر اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ غوث کے غلام آئے ہیں، خواجہ کے متوالے آئے ہیں، عاشق اعلی حضرت آئے ہیں، خدا کی قسم اگر اصحاب کہف سے محبت کرنے والا جنتی ہو سکتا ہے تو غوث کا ماننے والا یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ کوئی تردد نہیں، کوئی کلام نہیں، صرف نسبت اولیاء کی بنیاد پر وہ کتا جنتی بن گیا۔ اگر آپ بھی محبت کرو، پیار کرو، اخلاص کے ساتھ رہو تو اللہ کی قسم آپ کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب آپ نے حضرت سے یہ سن لیا، ہم نے غوث پاک کا نعرہ لگا لیا، ہم تو جنتی ہو گئے، لنگر پکا لیا جنتی ہو گئے، غریبوں کو کھلا دیا جنتی ہو گئے۔ آسان تو بہت ہے لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے عمل کے میدان میں کھرا اترنے کی۔ عمل کے بغیر زندگی ناکام ہے۔ غوث اعظم سرکار نے کیا نماز کبھی ترک کی؟ نہیں۔ کیا روزہ ترک فرمایا؟ نہیں۔ مجاہدات کیے، ذکر و اذکار کیے، اللہ کی بندگی کی، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کمزوروں کو کھانا کھلایا، بیواؤں کا سہارا بنے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آؤ عمل کی میدان میں آؤ، عمل بھی صحیح ہو، قول بھی صحیح ہو، فعل بھی صحیح ہو، رات بھی صحیح، دن بھی صحیح، ظاہر بھی بولے نبی نبی، باطن بھی بولے نبی نبی۔ جو ظاہر ہو وہی باطن میں ہو، جو باطن میں ہو وہی ظاہر ہو، تب جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صحبت صالح تورا صالح کنت۔ اس محفل پاک میں مولانا عناد الرضا حشمتی نے جو پیغام دیا ہے، اگر ہمارے گھروں کی مائیں پردے کا اہتمام کریں، شادیاں آسان کریں، نکاح آسان کریں تو انشاءاللہ الرحمن بے پردگی کا خاتمہ ہو جائے گا، فرعونیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہنشاہ بغداد کی زندگی ملاحظہ کرو، غریبوں، یتیموں، کمزوروں، بیواؤں کا سہارا بنے، اور ہم اور آپ کس کا سہارا بنتے ہیں؟ اللہ اکبر، مقام غور ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم صحبت تو اختیار کرتے ہیں کسی ایکٹر کا، ہم تو صحبت کسی کے اختیار کرتے ہیں کسی غیر کا۔ ارے اس کی صحبت اختیار کرو کہ جب حیا علی الصلاۃ کی صدا سنے تو کہے بھائی نماز کو چلو، رمضان شریف کا چاند دیکھے کہ چلو تراویح کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت سنیں، اللہ اکبر کہیں، تسبیح و تحلیل کریں۔ ایسے کو اپنا دوست بناؤ، نہ کہ ایسوں کو بناؤ جو تمہاری دنیا بھی چھین لے وے اور آخرت بھی چھین لے وے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
خوف خدا کی ایک بات سماعت کیجئے. آج ہم نعرہ تو بہت لگاتے ہیں لیکن عمل سے کافی دور ہیں. مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. ایک راہ سے گزر ہو رہا ہے, آپ کی نظر چھوٹے سے بچے پہ پڑی. آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے, ہاتھ میں مٹی کا ٹکڑا ہے, الٹتا ہے پلٹتا ہے, روتا ہے ہنستا ہے. معمہ سمجھ نہ سکے, آگے بڑھ گئے. دل میں خیال آیا ہو نہ ہو یہ مسلمان بچہ ہے, اسلامی بچہ ہے, اسے سلام کرنا چاہیے. آپ کو میں یہی درس دینا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ سوچتے ہوں امام صاحب ہم سے سلام کیوں نہیں کرتے, امام صاحب پہلے سلام کریں, ہم کاہے کو سلام کریں, ہم تو تنخواہ دیتے ہیں, ہم نے تو روپیہ دیا ہے, ہم سلام کیوں کریں. سنو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو سلام کرنے میں پہل کرے گا جنت میں پہلے جائے گا, پہلے جائے گا. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے, سلام نہ کیا آپ نے, آگے بڑھ گئے. دل میں خیال آیا, عقل نے رہنمائی کیا یہ بچہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن مسلمان بچہ ہے, اسلامی بچہ ہے, تہذیب و شعور سے آگہی ہے. اس کے قریب آئے پلٹ کر کے اور کہا السلام علیکم یا ایھا الطفل, اے بچے تم پر اللہ کی سلامتی ہو. بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار, اے مالک ابن دینار تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. جب نام سنا اچنبھے میں پڑ گئے, حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر فریادی ہوئے, اے بچے تم مجھے کب سے جانتے ہو, تمہاری ہماری شناسائی کب کی ہے, مجھے آگاہ کر دو. بچے نے کہا حضور میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں. کتنا پہلے سے جانتے ہو, جب آپ نہ تھے, آپ کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا بھی نہ تھے, کب سے جانتے ہو. کہا اللہ نے عالم ارواح کو پیدا فرمایا اور ارواح کو جمع فرما کر رب نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. اللہ کریم نے فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالو بلا, تو جب قالو کہا تھا آپ نے اسی میں جمع کا صیغہ ہے, آپ بھی تھے, میں تھا, میں تو عالم میثاق سے جانتا ہوں, میں عالم ارواحی سے آپ کو جانتا ہوں. بیٹا تو بہت اچھی بات کر رہے ہو, ہمیں اور بھی کچھ بتا سکتے ہو. وقت کے امام نے کہا بیٹا میں کچھ پوچھوں, ہاں پوچھو. یہ بتاؤ نفس میں اور عقل میں فرق کیا ہے, واٹ ڈفرنس, دونوں میں کیا فرق ہے نفس میں اور عقل میں. تو بچے نے جواب دیا جس نے سلام کرنے سے روکا وہ نفس ہے کہ بچہ ہے کیا سلام کروں, اور جس نے کشا جو شے کھینچ کے لائی وہ عقل پاک ہے. تو جس نے نیک کام سے روکا وہ آپ کا نفس ہے, اور جس نے رہنمائی کیا وہی عقل سلیم ہے. بہت خوش ہوئے. بیٹا اور کچھ سوال کروں, ہاں پوچھو. بچے سے آپ نے فرمایا بچے یہ بتاؤ, میں نے مٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ میں دیکھا, الٹتے پلٹتے بھی دیکھا, روتے ہنستے بھی دیکھا, لیکن ہنوز یہ معمہ بنا ہوا ہے, اسے آشکارا کر دو, اسے ظاہر کر دو, آگہی کرو اس سے ہمیں. بچے نے جواب دیا حضور میں گھر میں آج حاضر تھا, میری والدہ طیبہ طاہرہ کھانا بنا رہی تھی. میری ماں نے بڑی لکڑیوں کو جلانے کے واسطے چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیا. میرے ذہن و دماغ نے فیصلہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر جب قارون جہنم میں ڈالا جائے, نمرود ڈالا جائے, فرعون جہنم میں ڈالا جائے, شداد جہنم میں ڈالا جائے, گستاخان مصطفیٰ جہنم میں ڈالے جائیں, ان بڑوں کو جلانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی لیے عذاب نار کو یاد کرتا ہوں رو دیتا ہوں, عذاب جہنم کو یاد کرتا ہوں روتا رہتا ہوں. لیکن وہیں پر جب اللہ کی رحمت یاد آتی ہے, اس کی رحمتوں کو یاد کرتا ہوں تو میں مسکراتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے جنت تو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے, اللہ نے جنت کو ڈرنے والوں کے لیے بنایا ہے, اللہ نے صالحین کے لیے جنت بنایا ہے. میں نعمت جنت یاد کرتا ہوں, دیدار رب کو یاد کرتا ہوں تو میں مسکراتا رہتا ہوں.
میں مسکراتا رہتا ہوں. تو پتا کیا چلا کہ کل کی مائیں ایسی تھی جو بچوں کو بہتر سے بہتر باتیں سکھایا کرتی تھی, اور آج کل کی مائیں کیا ہے, بچہ گہوارے میں لیٹا ہے, بہت رو رہا ہے, موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور بہت زیادہ ہوا تو کیا کہتی ہے, چپائی رہو پوت مورے لئی دے بھائی چریا. کیا کہیں گی, چریا لے دے بیٹا چپ جاؤ. تو اب یہ بتاؤ, چھوٹا دودھ پیتا بچہ چریا پا کر کے کیا خاموش ہوگا؟ نہیں ہوگا. میں نے جب اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھا, بچے روتے تھے تو ان کو بلال حبشی کا واقعہ مائیں سناتی تھی, حضرت زبیر بن عوام کا واقعہ سنایا کرتی تھی, حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت, عمر کی عدالت, عثمان کی سخاوت, اس حضرت مولا علی کی شجاعت کے ترانے سنایا کرتے تھے. بچے اللہ کی رحمتوں سے مسرور ہو کے ان واقعات کو سنتے رہتے تھے. لیکن آج حال یہ ہے, ہم نے جھوٹی واقعات بچوں کو سنا کر کے ان کے ذہن و دماغ میں جھوٹا پن میں نے بنا دیا. اللہ خیر فرمائے, ابھی بھی وقت ہے, مائیں صحیح ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم آج بھی دنیا میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے فقیر حشمتی بار بار اہل دنیا کو یہ بتاتا ہے, اے لوگوں سنو, مائیں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا عالم دین ہوتا ہے, ماں جب روزے دار ہوتی ہے تو بیٹا مفتی وقت ہوتا ہے, ماں جب تہجد گزار ہوتی ہے بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے, ماں جب خشیت ربانی میں رونے والی ہوتی ہے بیٹا مجدد پاک ہوتا ہے, ماں جب سطر معلا ہوتی ہے تو بیٹا غازی دولہا ہوتا ہے, ماں جب ام الورا ماہ نور ہوتی ہے بیٹا غریب نواز ہوتا ہے, ماں جب ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے بیٹا غوث پاک ہوتا ہے, ماں جب فاطمہ ہوتی ہے بیٹا حسین پاک ہوتا ہے, ماں جب آمنہ ہوتی ہے بیٹا محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. آج ہمیں شکوہ کرنا تو بہت آتا ہے, حضرت بچہ نافرمان ہو گیا, بچہ ایسا ہو گیا, بچہ ویسا ہو گیا, پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے, فلاں کو گالی دیتا ہے. میں نے کہا کہ تم نے بچوں کی تربیت جب صحیح کی ہی نہیں ہے کہ الزام بچوں پر کیوں عائد کرتی ہو؟ خدا را اگر چاہتے ہو کہ بچہ نیک بنے, قرآن پڑھ کر کے انہیں لوریاں سناؤ, قرآن سناؤ, نماز کی باتیں, ذکر و اذکار, خود خشیت ربانی کی باتیں اپنے بچوں کو سناتے رہو. خدا قدیر و جبار کی قسم تمہارے گھر سے جب بچے اٹھیں گے تو غوث اعظم کا غلام بن کر اٹھیں گے, خواجہ بطحہ کا غلام بن کر کے اٹھیں گے, غازی میاں کا غلام بن کر بچہ اٹھے گا اور دنیا کو بتائے گا ہم غوث کے ماننے والے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, خواجہ کے ماننے والے ہیں, غلط کام نہیں کریں گے. آؤ چلتے چلتے میں کیوں نہ بتا دوں, سرکار بغداد والدہ کی بارگاہ میں پہنچے. اے میری امی جان, میں تحصیل علم کے لیے میں بغداد کی طرف جانے کا عزم کر چکا ہوں. والدہ نیک تھی, نیک کام سے کیوں کر روک سکتی تھی؟ ماں نے کہا بیٹا اگر تم نے عزم کر لیا ہے تو بیٹا راستے میں کٹھنائیاں بھی آئیں گی, مصیبتوں کے پہاڑ بھی توڑے جائیں گے, کسی حالت میں استقامت سے تمہارا قدم متزلزل نہ ہو. اللہ اکبر. اور یہ بھی فرمایا بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا. اور آج کوئی پیسہ والا فون کر دے, او گڈو بھیا پیسہ کب دو گے, تو گڈو بھیا بچے کو موبائل تھما دیے, کہہ دو کہ ابا باہر گئے ہوئے ہیں. اما تم اپنے سامنے بٹھا کر جھوٹ کی تعلیم دو گے اور پھر امید رکھو گے اخروٹ کھاؤں, امید رکھو بادام کھاؤں, امید رکھو بچہ وفادار سچا بنے. ہمیں سچا نہیں بڑا جھوٹا بچہ بنے گا, تم ایک ہاتھ سوا ہاتھ کا تمہارا بچہ بن جائے گا. کیوں؟ تم نے کہا جھوٹ. بچہ جب جھوٹ بولے گا تو کیا ہوگا؟ ایک ماں حق کیا ہے,
बड़े पीर की महफिल में आने वालों सुनो, आपकी वालदा ने फरमाया बेटा जा तो रहे हो, झूठ मत बोलना। यही से वालदा की विलायत का पता चलता है। माँ की नजरों के सामने हमदान के आगे का वाकया नजर आ रहा है, इससे आपकी विलायत का पता चलता है। बगदाद वाले सरकार, आपकी वालदा ने 40 अशरफिया दी, कपड़े के अंदर सिल दिया, बेटा जाओ खुदा के हाफिज, और उस वक्त तक ना आना जब तक कि तुम मुबल्लिग इस्लाम ना बन जाना, उस वक्त तक ना आना जब तक बेहतरीन आलिम दीन ना बन जाना, उस वक्त तक ना आना जब तक कि बेहतरीन मजहब इस्लाम के कायदे आजम ना बन जाना। जाओ खुदा हाफिज, अगर मैं दुनिया से चली गई तो कयामत के दिन अल्लाह उसके रसूल के सहारे हम तलाश कर लेंगे। सुभान अल्लाह। फिर ये काफिला रुखसत हुआ, हमदान की घाटी है, काफिलों ने यलगार कर दिया, हमला कर दिया और सब लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। एक डाकू आया, बेटा तुम्हारे पास कुछ है? कहा 40 अशरफिया मौजूद हैं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। इस बात के ये बैन सबूत है कि गौसे आजम बचपन ही में अपनी विलायत का ऐलान कर रहे हैं। ऐ लोगों, मैं बेखौफ हूँ, निडर हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। अगर डरता हूँ तो खुदाए कदीर जब्बार से डरता हूँ। फिर सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया पूछने पर मेरे पास 40 अशरफिया हैं। गज़े की जितने लोगों ने पूछा सबके सवाल का यही जवाब दिया। आखिर में डाकुओं के सरदार के सामने पेश किए गए। आपकी हक्कानी गुफ्तगू सुनकर डाकू बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा हमने खुदा के कौल को, अल्लाह से जो वादा किया था हमने तर्क कर दिया, फुस्सा को फुज्जार को अपना कायद बना लिया। फिर वो ताइब हुआ और गौसे आज़म की निगाह कीमिया से सब विलायत के आला मनसब पर फाइजुल मराम हो गए। अजीज दोस्तों, फिर आखिर बात अर्ज करके अपनी बात खत्म। अजीज दोस्तों, टाइम खत्म हुआ, वरना मैं आपको और बताता। सरकार बगदाद रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते बेटे हैं और सरकार बगदाद ने दुनिया को तालीम दे दिया है। अगर उन तालीमात पर अमल किया जाए तो दुनिया में निखार पैदा हो सकता है, इनकलाब पैदा हो सकता है। सच को अपनाना होगा और झूठ से अपने आप को बचाना होगा। बोलो इंशाअल्लाह। गौसे आजम के जितने मानने वाले कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने क्या कभी दाढ़ी पे हाथ मतलब छिलाने का इरादा किया? बोलो नहीं। दाढ़ी किसकी सुन्नत? रसूलुल्लाह की सुन्नत, गौसे पाक की सुन्नत। इस महफिल में बैठने वालों, आज ये गौसे आजम को गवाह बनाकर कहो हम गौसे आजम के नाम पे हमेशा सच बोलेंगे और दाढ़ी रखेंगे। तो जो लोग दाढ़ी रखने चाहते हैं गौसे आजम के नाम पे जल्दी से 2 मिनट के अंदर बता दें कि हम गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कोई माशाअल्लाह खड़े हो गया, माशा सुभान अल्लाह, सुभान, खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगा दो, कोई नारा लगा जल्दी जल्दी। नारे तकबीर, खड़े रहिए। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। और भी कम से कम और लोग खड़े हो जाएं, जो लोग खड़े थे वो खड़े हो जाएं कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे और एक मुश्त दाढ़ी रखेंगे, छोटी दाढ़ी नहीं रखेंगे। छोटी दाढ़ी ना रखना बराबर सराबर है। तो ये वादा करो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहो या गौस पाक हम आपको मौजूद मानते हैं, आप हमारी महफिल में हाजिर हैं, अपने गुलामों की खबरगिरी फरमाते हैं। इंशाअल्लाह दाढ़ी भी रखेंगे और हमेशा सच बोलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम बोलिए। या हबीबी मरहबा, या हबीबे मरहबा, जदल हुसैन मरहबा, या नूरल ऐन मरहबा। काबे के बदरो दुजा तुम पे करो दरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करो दरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तैबा
کہ شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود یا حبیب مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا کہ دل کرو ٹھنڈا میرا اوہ کفے پاچاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا اوہ کفے پاچاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیب مرحبا جدل مرحبا یا نور العین مرحبا اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا قلب ہو ٹھنڈا میرا قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیب مرحبا جدل حسین مرحبا یا نور العین مرحبا کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود یا حبیب مرحبا جدل حسین مرحبا یا نور العین مرحبا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیب مرحبا جدل حسین مرحبا یا نور العین مرحبا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء باذن اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء سامنے صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ مولا تعالیٰ کریمہ کارسازہ ملکہ بادشاہ بے نیازہ ہم سب تیرے عاجز و قاصر بندوں نے چھوٹے بڑے بچے بوڑھوں نے سب مل کر کے تیرے محبوب کے پیارے لاڈلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا انعقاد کیا مولا تعالیٰ اسے تو قبول فرما لے اس میں کوئی خامیاں غلطیاں ہوئی ہوں تو ستاری غفاری کا پردہ ڈال کر کے معاف فرما دے اس میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا دامے درمے سخنے قدمے مولا تعالیٰ سب کے حصص کو اور ساری کاوشوں کو قبول فرما
مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں، یہاں کی کمیٹی نے جو محنت کیا اور آج اس پاٹل پاڑا کی سرزمین پہ چنچوٹی کے اندر جو لہلہاتا ہوا یہ ہرا بھرا باغ نظر آ رہا ہے، مولا تعالیٰ ہمارے کمیٹی والوں کے زندگی کو بھی ایسے ہی باغ و بہار بنا دے۔ جن جن لوگوں نے ساتھ دیا مولا تعالیٰ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سے تو وہی کام لے جسے تو اور تیرا محبوب اور محبوب کے محبوبین راضی رہیں، ان کاموں سے باز رکھ جو تیرے ناراضگی اور غضب کا سبب بنیں۔ مولا تعالیٰ فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد نفیس صاحب نے یہاں پہ محنت کیا اور اس سوکھی کھیتی کو ہرا بھرا کیا، آج دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ مولا تعالیٰ سارے ان نیکیوں کو تو قبول فرما لے، اور فاضل نوجوان مولانا نفیس صاحب خطیب و امام ثانیہ مسجد کو مولا تعالیٰ اور زیادہ توفیق عطا فرما، اور لوگوں کے ساتھ انہیں سربراہی عطا فرما، اور مولا تعالیٰ ہر نیک کام میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ تیرا فرمان تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاسم کے تحت ہر بھلائیوں میں، نیک کاموں میں مولا تعالیٰ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، غوث خواجہ کے صدقے میں اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیں۔ ہم میں جو بیمار ہو شفائے کلی عطا فرما، جو قرضدار ہو بارقہ سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تعالیٰ جو مصیبت میں بلاؤں میں مبتلا ہو سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ان سب کو دور فرما دے، روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب سے جب تک دنیا میں رکھ امن و امان ایمان کے ساتھ رکھ، مسلک حق کا، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھ۔ جب خاتمہ کا وقت آئے تو ہم سب کو دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھائیں۔ جہاں کہیں حق اور باطل کا مارکا چھڑے ہو، حق کو فتح، باطل کو شکست فاش عطا فرما۔ خاص کر فلسطین کی سرزمین پر مولا تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما، صہیونی یہودی قوتوں کو پارا پارا فرما دیں۔ تمام عالم اسلام میں امن و امان پیدا فرما، خاص کر اس ملک ہندوستان میں امن و امان پیدا فرما۔ اس ملک کے جتنے بشوباشی ہیں مولا تعالیٰ سب میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، سب کو امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے الہ العالمین اس محفل میں جو بھی آئے ہیں اور اپنے نیند کے وقت کی قربانیاں دے رہے ہیں مولا تعالیٰ تو انہیں مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین ہم جو تیرے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اور کلام بھائی کے صاحبزادے کا جو انتقال ہوا ہے مولا تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو، مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، اور جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جن کے بھی بچے دنیا سے جا چکے مولا تعالیٰ ان سب کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ کمیٹی والوں کو بھی انہیں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور تو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، شانہ بشانہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور بچے کے دلوں میں دین کی سچی محبت، سچی تڑپ پیدا فرما دیں، سچی لگن پیدا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے توسل سے الہ العالمین علم دین سے آراستہ و پیراستہ فرما دے، علم دین کو سب کے دلوں میں اجاگر فرما دے، دین سے سچی محبت، سچی تڑپ پیدا فرما دے، سچی شغف پیدا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں تو سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، اور یہاں کا جو مدرسہ ہے جس کے تحت مولانا نفیس صاحب کے محنت سے آج اتنا مجمع اکٹھا ہوا ہے مولا تعالیٰ اس کو بھی تو ترقی عطا فرما، اور اس کے ترقی ہونے میں جو ساتھ دے رہے ہیں تو انہیں اور زیادہ ترقی عطا فرمائیں، اور سارے مدارس اسلامیہ اور الجامعۃ العائشہ للبنات کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، دارالعلوم گلسر سرفراز کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ اس چنچوٹی کے اندر جو لڑکوں کا مدرسہ ہے حفظ کلاس کا، جہاں پہ 10ویں تک عصری تعلیم یعنی ہندی انگریزی کا بھی انتظام ہے، مولا تعالیٰ اس کو فروغ و ترقی عطا فرمائیں۔ الجامعۃ العائشہ للبنات
جہاں پہ عالمہ قاریہ بچیوں کا کورس ہو رہا ہے گورات پاڑا کے اندر، مولا تعالیٰ اور ہندی انگلش کا بھی انتظام ہے اور ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام ہے، جو لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں اس کی بھی تو مدد فرما۔ جتنے بھی اپنے نسواں ادارے یا بچوں کے ادارے ہیں، دینی تعلیم کے ادارے ہیں، مولا تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے درس گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اور ہر طرح سے امن و امان عطا فرما۔ نئی فرض کرتے لگی تجھ کو بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، سپردن توئی مائی خیشرا، تو دانی ہزارم کم و بیشرا۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا شفینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ لنگر کا انتظام ہے۔